دوستوں آج ماہ رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے اور آخری منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ یہ آخری موقع ہے، خدا را آج کے اس دن کو لاپرواہی میں ضائع مت کرنا۔ یہ وہ خاص عمل اور وظیفہ ہے کہ اگر آج ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن آپ لوگ یا رزاقو کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس چاول کے دانوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا، اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، بس ایک مٹھی چاولوں پر یا رزاقو کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے اور چاولوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اللہ والوں، چاول کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1-1 کروڑ لے کر آئے گا۔ آج اگر اللہ پاک سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے۔ یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ رازق اللہ ہے۔ رزق اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ملتا ہے، اور جو بندہ رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن یا رزاقو کا یہ خاص عمل ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والوں، یہ وہ خاص اور بہترین وظیفہ ہے، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ یا رزاقو کا آج ماہ رجب کی 30 تاریخ کو پڑھ لیا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو بھی مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت اور رحمت اور قبولیت والی گھڑیوں میں یہ خاص وظیفہ یا رزاقو کا پڑھ لینا، ہرگز بھی اس دن کو لاپرواہی میں ضائع مت کرنا۔ صرف 1 منٹ نکال کر یہ عمل پڑھ لو، آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے گا۔ اللہ والوں، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 30 تاریخ نہیں ہے بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا، اور اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ رجب کا مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ اب رخصت ہونے والا ہے۔ آج آخری دن ہے، آخری موقع ہے۔ ہر صورت آج شعبان کا چاند نظر آ جائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ خدا کے واسطے آج اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ایک مٹھی چاولوں پر یا رزاقو کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج ماہ رجب کی 30 تاریخ ہے، آخری منگل ہے، آخری موقع ہے، رجب کا آخری دن ہے، مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ خدا کا واسطہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، آج یہ عمل پڑھ لو، تمہاری پریشانیاں، تمہاری مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط یا سعودی عربیہ، افغانستان، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 30 تاریخ آ جائے اور یہ آخری منگل کا دن آ جائے تو اللہ والوں اس وظیفے کو پڑھ لو۔ بہت طاقتور ترین وظیفہ ہے، اس سے بڑا دولت کا عمل نہیں ہو سکتا۔ آج اگر اس وظیفے کو پڑھ لو گے تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ عمل ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، یہ تاریخ خود ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ 30 تاریخ اللہ والوں 2-2 3-3 سالوں میں ایک بار آتی ہے۔ خدا کا واسطہ اللہ پاک کے اس اشارے کو سمجھ جاؤ، اور اگر اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہو
تو پھر یہ عمل پڑھ لو، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، کیونکہ ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کا دن ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 30 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی مشکلات، ہم سب کی پریشانیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو تو وسیع و عریض کر دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اپنے والدین کا خیر خواہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو بھی ہماری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا، اپنے سوا کسی کا محتاج ہرگز نہیں بنانا۔ میرے مولا ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان پہ خاتمہ عطا کرنا۔ میرے مولا جس وقت ہمیں ہمارے رشتہ دار دفنا کر چلے جائے تو اس وقت ہم پر رحم کرنا، تو اس وقت ہم پر کرم کرنا، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ
پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کے مسئلے الگ ہیں، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، بس آج ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ جو آپ کو دینے جا رہا ہوں اور جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقہ کار اور ترتیب کے ساتھ پورے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا، انشاءاللہ العزیز ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ذرا اس کو سماعت کر لیں، کیونکہ پہلے نمبر کا جو عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص اور جلالی اسم اعظم ہیں، یا قہارو اور یا جبارو۔ اللہ والو یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر جتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کا رزق بند ہے یا آپ کے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے رزق نہیں بڑھ رہا، تو اللہ رب العالمین آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا یہ خاص نام یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار کہا ہے، 33 بار ہی پڑھیے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس چینی پہ دم کر دیں، چینی پہ پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دم کر دیا، دیکھیں چینی پہ دم کرنا ضروری ہے، جب بھی وظیفہ پڑھیں گے چینی پہ دم آپ لوگ لازمی کریں گے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا، آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، یہ اللہ پاک کی صفت بھی ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے رزق کے نئے راستے کھول دیتا ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ یا رزاقو۔ یا رزاقو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، اور جب یا رزاقو کو یا محمد کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا رزاقو اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا محمد
दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 7 बार 7 टाइम्स 7 बार पढ़ना है, कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है, सिर्फ 7 बार पढ़े और फिर चीनी पे दम कर दें। अब आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों अपने दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना शुरू कर दें। जितना मांगना है, जैसा मांगना है आप मांगे, आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आने वाली, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपने बंदों को देने पर आता है ना, वो ना ही शक्लों को देखता है ना ही आमालों को देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोग दुआ सही अंदाज में नहीं करते। वजीफा पढ़ते हैं बहुत अच्छे अंदाज में, रो रो कर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं और बस इतना कह देते हैं, यानी कि रटी हुई दुआएं होती हैं कि मेरे मौला जो मेरे हक में मुझे है वो अता कर दे। वो ठीक है, आपकी दुआ सही है, लेकिन मांगने का अंदाज आना चाहिए। अल्लाह वालों इसी तरीके से कहा नबी पाक ने कि जब भी रब से दुआ करो तो रोते हुए करो, और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लो। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग जब भी दुआ मांगा करें तो इस तरह से मांगा करें कि वाकई जिसे मांगने का हक बनता है। हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह से दुआ कर रहे होते हैं कि यकीन करें, अगर अपने सेठों से, जहां पर हम लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, वहां के जो सेठ होते हैं, अगर उनसे उस लहजे में बात करें तो वो हमें जल्दी छुट्टी भी ना दे। मैं आपसे सही कह रहा हूं, हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस एहतराम के साथ बात नहीं करते जैसा करने का हक बनता है। इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि बाअदब जो होता है वो बानसीब होता है, और जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। इसलिए आज आप लोगों ने लाजमी इस अमल को पढ़ना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को, जो तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग उस तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां इंशाअल्लाहुल अजीज मिनटों में हल हो जाएंगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब देने पर आता है तो फिर वो नहीं शक्लों को देखता है, फिर वो नहीं आमालों को देखता है, वो हमें छप्पड़ फाड़ अता फरमा देता है। वो रब की शान करीमी है। तो अल्लाह वालों अब चीनी का क्या करना है? चीनी को आप लोग सदका कर दें, मैं आपको ये कहता हूँ, क्योंकि देखिए सदका ऐसी चीज है जो हमारे गुनाहों को भी माफ कर देता है। अब सदका जो है वो किस तरीके से करना है? मसलन के कोई मीठा बना के गरीबों के घर भिजवा दे तो ये ऐसे भी सदका हो जाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो किसी चीटियों वगैरह को डाल दे तो इस तरीके से भी सदका हो जाएगा, क्योंकि उनकी दावत हो जाएगी। अब चीटियां कहाँ होंगी ये बताने की तो जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि कोनों के अंदर मिल जाती हैं, मैदान के कोनों में या कब्रिस्तान के कोनों में बेशुमार की चूटियां आपको मिल जाएंगी। आप वहां पर जो है उनको डाल दें और रब से दुआ करें कि मेरे मौला मेरे इस सदके को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, और आइंदा भी मुझे अपनी बारगाह में सदका करने की तौफीक रफीक अता फरमा। इस तरीके से आप लोग दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।